تعداد ماشاءاللہ کافی ہے، اس حساب سے صلوات کی آواز بہت کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات جو شخص خود کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر دیجیے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو مالک کے عزتدار ماتمی باہر بغیر کسی کام کے کھڑے ہیں انہیں فرش مجلس تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی۔ میں نے ویسے ڈرتے ڈرتے ہی نہیں کہا کہ آگے ہو جائے کیونکہ جگہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلیں انہوں نے کہا ہے تو چلیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹھیک ہیں، جوان تو آ جائیں، آپ کی تو داڑھی بھی نہیں نکلی، آپ آ جائیں آگے بھی پاکستان نہیں ہے، آگے آ جائیں۔ اور میرے کو ڈر رہے ہیں کہ اسے دوسرے ملک بیچ نہ چلے جی۔ صلوات ایک پڑھو تو سونی کر کے پڑھو تو مجمع پڑھو۔ میں جب تک جیلوں پہنچا نہیں تھا تب تک میں باری کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں آیا ہوں تو مجھے بابا جی کی طرف سے اور حکم ہوا، میں نے اس کے اوپر دماغ سیٹ کیے، اندر بیٹھا ہوں تو بہلول شاہ صاحب آئیں، انہوں نے پہلی دونوں باتوں سے بالکل ہٹ کے حکم کر دیا، تسی میری معذرت قبول کرے جائے، بانی دی نہیں ٹال سکتے کیونکہ ملنا تو سن باندھی نہیں اسی تے گھر ہو جی۔ بہرحال وہ آئے ہیں جی سید اندر، انہوں نے حکم کیا ہے کہ آپ نے آج کی مجلس اس بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے جس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں حسن کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا حسن ہے۔ آپ بھی میں تھوڑا سا بول پڑتے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اے نبی، میں نے نام بھی نہیں لیا اور یقیناً سارے حضور پہنچ گئے۔ بہرحال مالک سلامت رکھے جی۔ بادشاہ علی اکبر کے حوالے سے دو چار قطعات آپ کو سناتے ہیں۔
پھر ان میں جتنا وقت لگ جائے گا اس حوالے سے بات کرتا ہوں. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر. چوتھا مصرع تو میں دنیا کے جس کونے میں بھی جا کے پڑھوں گا مجھے میرے بادشاہ کی عطا پہ اتنا مان ہے، فخر ہے کہ میں چوتھا مصرع حضور بادشاہ علی اکبر کے کسی جوان کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں نا، بادشاہ علی اکبر کے کسی جوان نوکر کی قبر پہ جا کے پڑھوں تو میں نے اس قبر دی مٹی دے ذریعہ چی داد آوے، لیکن تسی دوسرے دن بولو تو میں تم سلام کریں. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہو گداؤ نوکر و سردار بک گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید میں تو دو چار شعروں کو جانتا ہوں، آپ یقیناً یہاں کے ہیں. چوتھے مصرے پہ مجھے آپ نے وہ بندہ بتانا جو کہ میں بادشاہ علی اکبر دا نوکر ہوں تو میرا بولن تو دل نہیں آیا. یہ 3 ڈائریاں تو میرے پاس ممبر پہ پڑی ہیں، یہ 3 بھی ہوں دیاں گا، 8-10 گڈی چ پئی ہیں وہ بھی ہوں دیاں گا کہ بندے انہاں ڈائریاں لیاں گلاں تے نہیں بولدے. ہن اگلی مجلس ادو پڑھاں گے جدوں تیرے معیار دی بادشاہاں کولوں کوئی شے مانگ لیں گے، ورنہ پھر مجھے ہر بندے کی بالخصوص جوان ہر بندے کی توجہ چاہیے. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہو گداؤ نوکر و سردار بک گئے، اور اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میرے بادشاہ علی اکبر کا ماتمی ہے بولو حیدری. بھائی موبائل چھوڑ دیں یا تیری خیر ہو گئی. لائیو چل رہی بیٹا گھر جا کے دیکھ لیتا ایک من داد دے. شاہو گداؤ نوکر و سردار بک گئے، اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے. جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو، جس کی باتوں سے اگر آپ کو یہ لگے کہ ہمارے بھائی نے بیٹے نے ایک مصرے میں ہمارے عقیدے کی ترجمانی کر دی ہے تو پھر مجھے داد بے شک نہ دیں حضور، چہرے پہ مسکراہٹ تو آ جانی چاہیے نا. جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو اس کو اسلام میں کہتے ہیں فقیہ اکبر. ہمارے ہاں عزت اسی بندے کی ہے جس کے لہجے میں ولایت کی خوشبو ہے، جس کے دل میں علی بادشاہ ہے. ایک بات آج کر کی میں نے مجلس میں کی میں نے بڑا حوصلہ کر کے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ میں بات کر کے چپ کر کے کھڑا رہوں اور انتظار کرتا رہوں کہ ماتمیہ دی داد کو گھٹے تو میں گل کرا. ہمارے ہاں معیار رشتہ داری نہیں، برادری نہیں، سٹیٹس نہیں، بینک بیلنس نہیں، پگ نہیں. ہمارے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار علی ولی اللہ ہے. میں نے صحیح کہا بھیا؟ پھر بول دینا یار. ہمارے ہاں رشتے کی، دوستی کی، تعلق کی بنیاد علی ولی اللہ ہے. شہرداری، پنڈداری، برادری، خون کے رشتے نہیں. اس سے آگے تو قسم ہی میرے پاس نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ نبی بولے تو میں راضی ہوں. اس سے آگے آل محمد کے ذکر سے آگے قسم کہاں سے لے آؤں. بندہ آپ کے جہلم شہر کا کوڑا اٹھانے والا ہو، دل میں علی کی محبت رکھتا ہے، میں اس کا جوتا سر پہ رکھنے کو تیار ہوں. کسی کا جوتا اٹھانا سید، بندہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں، قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو بندے بولے ہیں وہ تو اگلی بات پہ بول ہی پڑیں گے، جو نہیں بولیں گے میں یقیناً تلاشی لوں گا پھر ان کی. اس گل سے بھی نہیں بولیا ایک کون ہے پتہ کرو، ایک ہی لہن آیا ہے. بندہ میں نے کہا ہے کوڑا اٹھانے والا ہے، یہاں پہ علی کی مودت رکھتا ہے، میں اس کا جوتا سر پہ رکھنے کو تیار ہوں. اور بندہ ذات کا سید ہے، علی کا دشمن ہے، میں اس پہ لعنت واجب سمجھتا ہوں. جو یہ ایڈا کم کر سکتا ہے بولے حیدری. آپ جی بھائی جان، مالک آپ کو سلامت رکھے.
ہاں میں اس بندے پہ ریگولر 3 ٹائم لعنت کرتا ہوں. لعنت کا حق ادا تب ہوتا ہے جب وہ 3 ٹائم ہوتی ہے. صبح بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، اس سے آگے تو میرے پاس بھیا قسم ہی کوئی نہیں. جو بندہ سید لکھوا کے نقوی رضوی کاظمی شرازی جو بھی ہے سید نام کے ساتھ لکھوا کے علی ولی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی تک تو میری بات کہی ہے، جو تائید کر سکتے تھے انہوں نے تائید کی بیان کر دی. معیار صرف علی ہے. بندے سوچیں گے شروع بات علی اکبر کی ہے، ایک پاسے ٹور پہ ہے، بس وہ بات آ گئی فقیہ اکبر پہ تو وہ میرے منہ سے نکل گئی. جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو، جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو، جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو، جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو، اس کو اسلام میں کہتے ہیں فقیہ اکبر. اور گاری یہ آ جاتا زمانے میں نبی سے پہلے، پھر محمد کو سبھی کہتے شبیہ اکبر. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بندے پہ جس کا بھائی ہاتھ نہیں اٹھا. سچی مچی مجھے تکلیف ہوئی ہے. جس تک بات گئی ہے بولو حیدری. اعداد واقعی میٹر کر دی میں. گر یہ آ جاتا زمانے میں نبی سے پہلے، پھر محمد کو سبھی کہتے شبیہ اکبر. ایک سوال نہیں، 2 سوال ہیں، میرے پاس ان کا جواب نہیں، آج تک نہیں ملا، نہ مجھے کسی نے دیا. جہاں پہ بھی میں نے پڑھا اور میں نے یہ کہہ کے حضور پڑھے تواڈے جو کو بندہ جواب دے میں وہ مقروض ہو جاؤں گا، تو تواڈے جو بھی کو دے تو میں وہ بھی مقروض ہو جاؤں گا. ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، کس جگہ اس کی انتہا ہوگی؟ ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، کس جگہ اس کی انتہا ہوگی؟ یہ آپ کی داد ہے جو مجھے اس وقت پڑھا رہی. میں مسلسل 2 دن سے جاگ رہا ہوں اور میری جو حالت ہے وہ یا میں جانتا ہوں یا میرا بادشاہ علی اکبر جانتا ہے، لیکن آپ کی دعا مجھے کھڑا کی ہوئی. ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، ذاکر کہتے ہیں، مرشد ذاکر کہتے ہیں، ایک قبر دیاں کندا تک تو گل نہیں بھولن لگی. ایڈا پند میں نہیں تو کراندہ. میں آخر اج رات جی تو تسی جاگو گے اج رات تمہیں گل سواد کرے گی. ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، کس جگہ اس کی انتہا ہوگی؟ مجھے سوال کا جواب دو تو شکریہ ادا کروں. پلنے والا تو ہو گیا اکبر، پالنے والی گود کیا ہوگی؟ کیا بات ہے؟ پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا لے بادشاہ کے نوکر حیدری. پلنے والا تو ہو گیا اکبر، پالنے والی گود کیا؟ آج میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، آج دل کر رہا مصرے پہ مصرہ پڑھتے تھے. زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا. ساؤنڈ والے بھائی کہاں بیٹھے؟ اندر بیٹھے. تھوڑی سی آواز انہیں کہنا کھول دے. بابا جی خبران تو نہیں نہ پڑھنی، خبران تو مجلس سے تو فرق ہے. زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا. چوتھے مصرے کو سمجھنے کے لیے آپ کو چلنا نہیں، تھوڑا دوڑنا پڑے گا، ذرا سپیڈ بڑھانی پڑے گی. زمانہ، شاید اس سے خوبصورت بات ہے ہی نہیں میرے کو بادشاہ علی اکبر کے حوالے سے. زمانہ اختیار منصب عصمت نہیں سمجھا. یہ وہ منصب ہے جس نے کل کا مشکل وقت ڈالا ہے. وہ چاہے باپ کی ماں ہو، وہ چاہے باپ کی
محمد جب بھی پالا ہے کسی زہرا نے پالا جس تک بات گئی ہے چاہے باپ کی ماں ہو یا چاہے ثانی زہرا، محمد جب بھی پالا ہے. آپ جتنا سنتے آئیں گے میں ہر اگلی بات میں نا پوٹینسی بڑھاتا ہوں. ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، اینٹی بائیوٹک، ایک 4 مصرے اینٹی بائیوٹک پڑھتے ہیں. علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے. میں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں سید، اتنا چھوٹا ذاکر ہوں بادشاہ کا کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے. میں جہاں ذاکری میں بھجن کھڑا ہوں نا اس وقت، میں مرنا تھے میری جگہ ایڈا چھوٹا ذاکر ہو کوئی آؤں. اس سے زیادہ عاجزی انکساری میرے بس میں نہیں، اس سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا میں کر نہیں سکتا. جڑا بندہ آکھے نا بھی اے عام کلیجے والا بندہ گل کر سکتا ہے تو میں دسیا جی میں کے شکر رکھاں گا. علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، جہان کون تیری نالین کے محور میں رہتا ہے. میں شکر گزار ہوں جن کا جو بولے. علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے، اس قدرت کو بھائی جان چوتھے مصرے میں کھولتے کیا قدرت ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے. اذان میں نے بھی بتائی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر. علی کی لاڈلی بیٹی تیری قدرت کے کیا کہنے، جہان کن تیری نالین کے محور میں رہتا ہے. اور وہی اکبر اذانوں میں جو اللہ کے برابر ہے، سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا ہے. اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے جدا ہاتھ نہیں اٹھیا. حیدری وہی اکبر اذانوں میں جو اللہ کے برابر ہے، سنا ہے کہ وہی اکبر تیری چادر میں رہتا ہے. اچھا مصرے میرے ذہن میں نہیں تھے، میں نے وہ ورق پلٹایا تو آگے اس میں بھی سوال ہے. چوتھے مصرے میں سواد بڑا ہوتا. وہ جو اذانوں میں بس رہا ہے، وہ جو اذانوں میں بس رہا ہے، بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا. اکبر سپرلیٹیو ڈگری ہے، وہ بڑا کہ جس کے بعد بڑائی کا تصور ہی نہ ہو، جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہ. کبیر نہیں، کبیر ہوتا ہے بڑا. اکبر سب سے بڑا، جس کے بعد بڑائی نہ ہو، جس کے بعد بڑا ہونا ممکن نہ ہو. اذان سن لیجیے، اللہ اکبر. وہ جو اذانوں میں بس رہا ہے، بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا. نہ جانے اکبر کے بعد کیا ہے، جب اس سے پہلے خدا لگے گا. پہلے ہی مٹھا مٹھا چھوڑ دے تو میں ساتھ ہولی ہولی پڑھتا ہوں. اللہ سارے بولے جی میرے مہربانی کرے. حیدری وہ جو اذانوں میں بس رہا ہے، بڑے بڑوں کو بڑا لگے گا. نہ جانے اکبر کے بعد کیا ہے، جب اس سے پہلے خدا لگے گا. بڑا لگے گا، خدا لگے گا. بڑا لگے گا، خدا لگے گا. مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا مصرا ہے. میں یہ سمجھے رہے کہ میں مصرا نہیں پڑھنے لگا، میں اپنے پتر تو اڈے پاسے کھلنے لگا. انصاف کرے رہے. نہ جانے اکبر کے بعد کیا ہے، جب اس سے پہلے خدا لگے گا. اور حسین گودی میں لے کے اس کو سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہے، اور حسین کو جو نبی لگا ہو نہ جانے بندوں کو کیا لگے گا. ہائے ہائے اللہ اکبر.
کرو بادشاہ علی اکبر کو، حیدری حسین کو جو نبی لگا ہو، نہ جانے بندوں کو کیا لگے گا، نہ جانے بندوں کو کیا لگے گا۔ مصروں پہ اتنی داد ہوئی، اب تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کچھ تواریخ کے مطابق 10، کچھ کے مطابق 11 شعبان، میرا دل ہے میں لفظ اکھاں بند کر کے آکھاں، تاکہ اگر کوئی بول رہا ہو تو وہ اس وجہ سے نہ بولے ذات کر میں نے دیکھ رہا سی تو میں بولے ہیں، اکھاں بند کرنا اتنا ایک بولے جتنا لفظ ہم اندروں اپیل کرے۔ میں نے کہا کچھ تاریخوں کے مطابق 10، کچھ کے مطابق 11 شعبان 42 ہجری کو اللہ اکبر کو خود میں سمیٹ کے علی اکبر اپنی مرضی سے زمین پہ اترا۔ میں یہی دعا کروں گا اللہ کرے جڑا نہیں بولیا انہوں نیند آئی ہوئے، ان بھوک لگی ہوئے، انشاءاللہ کام تو سدھا آیا ہوئے، عقیدے دا مسئلہ نہ ہوئے۔ اپنی مرضی سے زمین پہ اترے۔ یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، یہ جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں۔ پیدائش والا گھر نہیں، موت والا گھر نہیں، ان کی تشریف آوری ہوتی، یہ ظہور فرماتے، ان کا نزول ہوتا ہے، ان کی آمد ہوتی۔ آتے بھی اپنی مرضی سے، جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں۔ جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا مقصود ہوتا ہے، اس مخلوق میں اس مخلوق کا روپ دھار کے اتر جاتے ہیں۔ ہونے میں اینج کرتا نا، اینج کرتا تو بڑی داد ہونی سی اس گل پہ۔ یہ کیمرے کے سامنے اس دور میں یہ بات کرنا ہی دلیری ہے۔ میں نے کہا جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا ہوتی ہے، یہ اس مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چلے جاتے ہیں۔ نبیوں میں نبی بن کے چلے جاتے ہیں، فرشتوں میں فرشتے بن کے چلے جاتے ہیں، نوریوں میں نوری بن کے چلے جاتے ہیں، انسانوں میں انسان بن کے چلے جاتے ہیں۔ اگلی پوری مجلس اتنا بولیا کہ بے شک میں نے کوئی ارمان نہیں لگنا، اس گل تے جڑا نہ بولیا سچی مچی میں پریشان کر دے گا بندہ۔ جس مخلوق میں انہیں توحید منوانا ہوتی ہے، اس مخلوق میں اسی مخلوق کا روپ دھار کے چلے جاتے ہیں۔ اور جس مخلوق میں یہ جاتے ہیں نا، ایسا کامل اکمل پرفیکٹ روپ دھار کے جاتے ہیں کہ یہ جن میں جاتے ہیں وہ کملے سمجھتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں۔ ہائے ہائے، جس تک بات کہی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے ذرا، ہے علی جملہ مکمل، جملہ مکمل۔ اس کے بعد یا تو رضی صاحب دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو یہ سارے اپنے آپ کو بادشاہ علی اکبر کے قدموں میں محسوس کریں گے کہ اسی اتھے بیٹھ کے چھوڑ دے پے ہیں، تو یا پھر کوئی 1-1.5 جنازہ اٹھے گے، اتنا پتہ لگ جائے گا۔ جن میں جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں۔ بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے، حقیقت میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہیں۔ حقیقت میں بھائی جان کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ یہ جس جیسے ہیں اسے کسی نے نہیں دیکھا وہ کیسا ہے۔ دو بندے ٹھنڈے ہو گئے نہیں، اسے سید کسی نے دیکھا ہو تو طے کرے کہ یہ کیسے ہیں۔ بس ہر بندہ اپنے اپنے عرفان کے مطابق انہیں مان رہا ہے۔ میں نے کہا 10 شعبان یا 11 شعبان 42 ہجری کو بادشاہ علی اکبر اللہ اکبر کو خود میں سمو کے اپنی مرضی سے زمین پہ اترے۔ اور جب کسی بڑے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے نا بھائی جان، تو اس گھر کے جتنے لگتے ہوتے ہیں، جتنے تعلق والے ہوتے ہیں، دوست احباب نوکر کمی، وہ پھر اپنے اپنے تعلق کے مطابق جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس حساب سے اس گھر کے بڑے بزرگ کو اس خوشی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میرا ایک بندے سے تعلق ہی نہیں،
وہ گھر 7 پتر ہو جان تو میں کی مبارکباد دینی. میرا جس سے تعلق ہے وہ 1000 کلومیٹر پہ بھی رہتا ہے. میں اسپیشل جاؤں گا. جتنا تعلق ہوگا اتنی بڑی مبارک ہوگی. ٹھیک ہے. کائنات کی سب سے بڑی خوشی بادشاہ علی اکبر کی آمد حسین بادشاہ کے گھر میں. کائنات کے ذرے ذرے نے حسین کو مبارکباد دی. نبیوں نے اپنے حساب سے دی, ملائکہ نے اپنے حساب سے دی, حور و غلمان نے اپنے حساب سے دی, اصحاب نے اپنے تعلق کے مطابق دی. سب نے اپنے اپنے رشتے اور نوکری کے لیول کے مطابق حسین کو مبارکباد دی. میں نے ساری مبارکبادیں جتنی میرے تک آئیں میں نے پڑھی, اچھا لگا. لیکن جو لطف مجھے اللہ کی مبارک کا ہے وہ بھائی جانا اور کسی کی مبارک کا نہیں آیا. باقیوں کی اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ مبارک سنو, اس کے بعد ایک 4 مصرے اور پڑھتے اور گھڑی بڑی تیز چل رہی. بادشاہ حسین کے ہاتھوں پہ بادشاہ علی اکبر مبارک حسین وصول کر رہے. نبی آ رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں, ولی آ رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں, جنات آ رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں, اصحاب آ رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں, ملائکہ آ رہے مبارک دے رہے ہیں. سارے اپنے اپنے حساب سے مبارک دے رہے تھے. یا پردہ توحید میں زلزلہ آیا. وہ جو صرف ان سے بولتا تھا وہ صرف ان سے بولنے لگا. اس نے مبارک جو دی ہے اللہ کی آواز دی, حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں. حسین اب جتنا میں پڑھ چکا ہوں نا جیل میں, میرا دل نہیں کر رہا اگلے مصرے میں ایک لفظ ہے اس کی تشریح کر کے ترجمہ کر کے داد آئے. ترجمہ کر کے آئے تو پھر اللہ کرے نہ آئے. ترجمہ کر دیں جو میں اندر زخمی ہو جانا ہے. حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں الہیات کے منصب پہ کام کرتے ہیں. بھائی کیا بات ہے. میں اس بندے کو بھائیان کتنا سلام کروں جو الہیات کے منصب پہ کام کو بول پڑا جی اس پہ. حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں. حسین اپنے صحن تطہیر میں اکبر کو یوں لے کے کھڑے ہیں. اللہ کی آواز آئی ہے حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں. سیدہ تیری داد آوے تو ملنے کے میں ٹھیک پہ پڑھتا. حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں الہیات کے منصب پہ کام کرتے ہیں. اللہ کی آواز آئی عجیب اللہ اکبر میں حسن دیکھا ہے, ہم اپنا نام بھی اکبر کے نام کرتے ہیں. کیا بات ہے. سارے ہاتھ اٹھاؤ ہے داد اس نہیں اٹھی دا ہوں راکر رو پلیکھا لگتا کہ نیاز آئی. اچھا حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں روز کا کام ہے. الہیات آج بھی ادھر وزیر آباد کے آگے نا گاؤں گکڑ کے ساتھ وہاں میں پڑھ رہا اچھے داد آئیے تو ایک بچوں اتھو کر کے ایک بندہ اٹھے. میں کہہ لو جی نیاز آئی تو میں دعا دی پرچی پڑھا کے اندر دعا کرا دے. مولا کی قسم. حسین تیرے صحن کے مکین جتنے ہیں الہیات کے منصب پہ کام کرتے ہیں. عجیب اللہ اکبر میں حسن دیکھا ہے, ہم اپنا نام بھی اکبر کے نام کرتے ہیں. تو ایک 4 مصرے نا میرا بڑا ہی دل کر رہا پڑھنے کو. میں انتظار کر رہا تھا کہ سارے بول پڑے تو پھر میں پڑھتا ہوں. بادشاہ علی اکبر دنیا میں تشریف لے آئے. حسین نہیں سوکھی گل کرا تو پھر داد نہیں ہونی. اوکھی گل تو داد آوے تو میں تانوں واہ واہ کرا. اس وقت کا مطلق العنان بادشاہ وقت کی نبضوں کو روک کے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے حسن کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اچھا اپنے ایمان نال دسو جڑے نہیں بولے تو ڈاکٹر آنکھیں بھی اوکھی گل تے داد نہیں دینی. وقت کی نبضوں کو روک کے حسن کے قرآن کی تلاوت حسین کر رہے تھے. پتہ نہیں بادشاہ حسین کے دل میں کیا آیا. حسین چلتے 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 5 بندیاں دے ہاتھ اٹھن میں سمجھا 50,000 بندہ بول پہ ہے. بیٹے کو ہاتھ پہ اٹھا کے چلتے چلتے حسین اس وقت کی مکمل بطول بہن کے قریب آئے. مکمل بطول بہن کے قریب آئے.
بی بی نے یوں بھائی کا چہرہ دیکھا، اکبر کو دیکھا، بھائی کا چہرہ دیکھا. اب عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے، کوئی عام مستور تو نہیں. بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں، بھائی کے ہاتھوں پہ، اکبر کو دیکھتی. بی بی فرماتی بھیا میں آپ کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ کے دل میں کوئی بات ہے لیکن وہ آپ زبان پہ نہیں لا رہے. حسین بادشاہ نے ایک کام کیا ہے، تسی ساری رات یہ تھے نا نیند بھوک پیاس تو بے نیاز ہو کے بہ کے بابا کرتے رہو نا، تو اس گل دی داد دا کشکول نہیں بھرنا جی. تسی جو دیو گے تحفہ سمجھ کے لائے جائے گا. بادشاہ علی اکبر دے نوکرہ تحفہ دیتا ہے، مولا علی گل سید زیادہ کوئی نہیں. اور مجھے تکلیف ہوگی اگر بادشاہ علی اکبر کا کوئی ماتمی نہ بول سکا. بھیا میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے، کوئی بات ہے جو آپ زبان پہ نہیں لا رہے. حسین نے یوں ہاتھوں پہ لیے اکبر کو اٹھائے ہوا تھا. حسین نے اکبر کو دیکھا، بہر کی طرف دیکھا. حسین فرماتے ایک بات ہوئی ہے کیا؟ کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے. کہنے والا کون؟ حسین. سامنے کون؟ عالیہ. کہنے والا کون؟ وقت کا محمد. سامنے کون؟ عالمہ غیر معلمہ وقت کی مکمل بطول بی بی. اب دونوں بہن بھائی بات کر رہے ہیں، کیا بات کا معیار ہوگا؟ کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے. کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے. کیا میرا محسن وہ ہے مجھ سے محمد جو ملائے گا. اور کہا شبیر نے زینب کی گودی میں پسر رکھ کر اسے تو پالے گی تو یہ محمد بن ہی جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے دل تک بات گئی وہ ہے نہیں. کیا امکان کی نگری میں ایک داد ہے. یہ داد ہے، نیاز نہیں. اچھا نہیں میں داد سمجھ کے لانا. یہ داد تھوڑے جی بھی اور کسے دینی ہوئے تو میں مولا دی قسم کوئی پابندی نہیں. جو تسی پڑھو گے تو میں دے دیا. چلو دو قطعات سید پڑھ دیتا ہوں اور توجہ رکھو. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، میرے جعفر صادق کے لہو لال قلندر. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون بندہ میرے مرشد لال کو کس بلندی پہ جا کے مانتا ہے. جو کو تھوڑا بہت مجھے سمجھ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر. اور کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال کرنا. جو میرے مرشد لال کا کھاتا ہے بولو علی لال قلندر. آپ جیئے میرا بچہ. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر. آپ مجھے پہلے کہہ دیتے میں پہلے یہ پڑھ دیتا. ساری گفتگو جو نہیں بولے مرشد لال دی گل. آج کے بعد آپ مجھے جس مجلس میں نظر آئیں گے وہاں پہ قلندر شہنشاہ پڑھیں گے. اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر. کونین کا رازق ہے علی. جنہاں نو علی کو رزق لینا نہیں پیا پچدا ہیں ایسے بھی. کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال قلندر. میں بابا جی کو 5 ایک مجلسیں ہوں نا قلندر سرکار کو، اور میں وہ 5 مجلسیں پڑھوں یا 5 دن کا کوئی جشن ہو مسلسل لگاتار خمسہ ہو صرف قلندر شہنشاہ، میں سارا خمسہ تول کے ایک طرف رکھوں. یہ 4 مصرے قلندر سرکار کی جو محنت ہے ریاضت ہے ساری زندگی کی یہ ایک طرف رکھوں تو میرے کاغذات میں یہ 4 مصرے وزنی. بھائی یہ سن لو تو میں مصائب کے دولت صرف تکمیل مجلس کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں. جی ولی کی ولایت ولی بانٹتا ہے، ولی کی ولایت ولی بانٹتا ہے.
ولی کی ولایت ممکنات کی تاریخ میں اگر میرے مرشد لال کے علاوہ یہ کام کسی نے کیا ہوا نا میرا لحاظ نہ کرے جو اٹھے جیتے بات تو پوری ہو لینے دیتے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اگر کام کسی اور نے کیا ہو کسی اور کے حصے یہ عزت آئی ہو. ولی کی ولایت ولی بانٹتا ہے ولی کی ولایت ولی بانٹتا ہے ولی کی ولایت ولی بانٹتا ہے گلوں کا مسیحا کلی بانٹتا ہے اور علی نے زمانے میں توحید بانٹی کلندر جہاں میں علی بانٹتا جس نے ولایت کا رزق کلندر سے لیا بولو علی لال کلندر. جس گھر کے ساقی اتنے صاحب اختیار اس گھر کی بیٹیوں کی کیا عزت ہونی چاہیے. شاید ہر بندے نے توجہ ہی نہیں کی. شہادت بادشاہ علی اکبر کی میں نے آج تک ایام ازا کے علاوہ نہیں پڑھی یاد ہی نہیں کسی میں چاہے برآمدگی بھی کروائی ہے شہادت نہیں پڑھی صرف ایام ازا میں. اس کی وجہ ہے ہم انسان ہیں نہیں پتہ نہیں اندر سے بندہ کس موڈ میں کس مزاج میں بیٹھا ہوتا ہے. جب سے میں نے ایک پیغام پڑھا ہے نا آپ لوگوں کے لیے اکبر کی ماں کا وہ پیغام میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد آپ کہیں گے تو میں آگے پڑھوں گا. بی بی فرماتی دنیا کے کسی کونے میں کہیں پہ بھی میرے اکبر کی مصیبت پڑی جا رہی ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اکبر کی اجڑی ماں ضرور آتا ہوں. سبحان اللہ. آغاز اس بات سے جس وجہ سے کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. کیا فرمایا بی بی نے کوئی پڑھنے والا ہو کسی زبان میں پڑھنے والا ہو کہیں پہ مجلس ہو رہی ہو اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے پوری بات سن کے ہائے نہ نکلے. بی بی فرماتی ہیں کوئی پڑھنے والا ہو جب میرے اکبر کی مصیبت پڑی جا رہی ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اکبر کی اجڑی ماں ضرور آتی ہوں. اور جب مجلس ہوتی ہے نا تو میں اکبر کے فضائل سننے نہیں آتی. میں نے تو اپنی گود میں پالا ہوا مجھ سے زیادہ اکبر کے فضائل کسے آتے. میں اکبر کے مصائب سننے بھی نہیں آتی. میں نے تو سینے میں برچھی اتری ہوئی دیکھی ہے. کون سا ذاکر ہے جسے اکبر کی ماں سے زیادہ اکبر کی مصیبتیں آتی ہیں. نہ فضائل سننے آتی ہوں نہ مصائب سننے آتی ہوں. کیا کرنے آتی ہیں. بی بی فرماتی ہیں جب مصائب ہو رہا ہوتا ہے نا میری آنکھیں ہوتی ہیں رونے والوں کے چہروں پر. اللہ اکبر. جب ذاکر کوئی مصائب پڑھ رہا ہوتا ہے میری آنکھیں ہوتی ہیں رونے والوں کے چہروں پہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی عزادار کوئی مومن میرے اکبر کا دکھ سن کے نہ روئے میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا. اللہ اکبر. تو نے میرا اکبر دیکھا ہوتا تو میرے بیٹے کے مصائب سے بے نیازی نہ کرتا. تجھے پتہ چلتا میرا اکبر کتنا خوبصورت ہے. دو روایات پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے وقت میں تقریباً 12 منٹ رہ گئے. میں 8-9 منٹ میں سلام کر جاؤں گا. جی آباد تھا مدینہ 28 رجب سے پہلے آباد ہی تھا. جب حسین گئے ہیں نا پھر اس کے بعد نہیں آباد ہوا. آباد مدینہ بظاہر حسین کا بچپن مسجد نبوی کائنات کے رسول تشریف فرما بلا تشبیہ یوں دائیں زانوں پہ رسول خدا نے حسین کو بٹھایا ہوا. دائیں بائیں سرکار کے سارے اصحاب نوکر چاہنے والے تشریف فرما. مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی یا گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک گلی میں سرکار کو دو بندوں کے اونچی آواز سے بولنے کی آواز سنائی دی. سلمان جی مالک ذرا باہر جا کے دیکھیں یہ شور کیسا ہے. سلمان چلتے چلتے باہر گئے. لمحوں بعد جیلم والے واپس آئے.
سلمان نے کہا سرکار باہر دو اعرابی ہیں، دو بدو ہیں جو عرب صحرا میں رہنے والے، وہ ہیں، وہ ایک اونٹ پہ لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے وہ اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ اونٹ میرا ہے۔ بادشاہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں آپ آ کے ذرا ان کا فیصلہ فرما دیں۔ کائنات کے رسول نے حسین کو گود سے اٹھایا، انگلی پکڑی، اصحاب ساتھ چلے، سرکار باہر تشریف لے گئے، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ ایک نے کہا سرکار میں کہتا ہوں یہ اونٹ میرا ہے، یہ دوسرا کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے۔ بادشاہ فیصلہ نہیں ہو رہا، پہلا لفظ ہے، میں بالکل ایک لفظ بھی مصائب میں اضافی کہنے کا عادی نہیں ہوں، اتنے انج محسوس ہوئے گا جی میں واقعی ہوں کو جنازہ پہ اٹھتا ہے۔ سرکار یہ میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل کیا ثبوت ہے کہ یہ اونٹ تیرا ہے؟ اس نے کہا سرکار اس اونٹ کو نہر کرے، اسے ذبح کرے، اس کی کھال اتاریں، اس کے سینے پہ کھال کے اندر کی طرف کالا داغ ہوگا، اگر کالا داغ ہوا تو یہ اونٹ میرا، نہ ہوا تو اس کا، نہ ہوا میں بھرے مجمع میں اس سے معافی مانگوں گا، اسے اونٹ کی قیمت بھی ادا کروں گا۔ سرکار کے حکم سے اونٹ کو نہر کر دیا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، دیکھا تو جیلم والو اندر کالا داغ تھا، کالا داغ تھا۔ میں دعا یہی کروں گا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے جنہیں منہ جو ہے نہ نکلے، یا اگر کو ہوئے تو اللہ کرے میرا دھیان ہو دے چہرے دے نہ جائے ورنہ میری رات برباد ہو جائے گی۔ تیرے سرکار نے اسے دیکھ کے پوچھا تجھے کیسے پتا تھا کہ اس کے سینے کے اندر کی طرف کالا داغ ہوگا؟ اس اعرابی بدو نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار مجھے یقین تھا کہ داغ ہوگا، کیونکہ میں نے بہت عرصہ پہلے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے سرکار اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، مجھے یقین تھا جس جانور کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کرو اس کے سینے پہ کالا داغ ہوتا ہے۔ سرکار نے حسین کو اٹھایا، مسجد میں آ کے محمد نے امامہ اتار کے رونا شروع کیا، حسین کو بٹھا کے محمد نے کبھی حسین کے رخسار چومے، کبھی گلے پہ بوسہ دیا، کبھی سینے پہ پیار کیا۔ سلمان نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار مسئلہ اونٹ کا تھا، آپ حسین کو کیوں چومتے ہیں؟ رو کے محمد نے کہا تو نے سنا نہیں؟ اس نے کہا جانور کے سامنے اس کا بیٹا ذبح ہوا اور اس کے دل کا یہ حال ہو گیا۔ سلمان میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب یہی حسین ہوگا، کبھی اکبر کی لاش اٹھائے گا، کبھی اصغر کو دفنائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت اور اصولی طور پہ ذاکری کے قانون کے مطابق مجھے یہاں چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن شاید مجھے اندر سے نہ تشنگی محسوس ہو رہی۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم جو بندے تاریخ سے کتاب سے محبت رکھنے والے پہاڑ جتنا نام ہے آپ کے مذہب شیعہ کا، اور یہ ایسا خوش قسمت عالم دین ہے جس نے 25 اشرے حسین کی قبر پہ پڑے ہیں۔ تھوڑی عزت ہے، آج ذاکر ایک مجلس پڑھ کے آتا ہے سید وہاں پہ قبر حسین پہ، سارا سال لوگوں کو بتاتا ہے میں حسین دی قبر پہ مجلس پڑھی، اس نے 25 اشرے پڑھے۔ اگر آپ کا ذہن کربلا چلا گیا مجھے آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ علامہ فرماتے ہیں میں 25واں اشرہ پڑھ رہا تھا، یا میں اسی اشرے کی ایک مجلس سے خطاب کرنے کے لیے حسین کے حرم میں داخل ہوں، جیسے ہی میں حرم کے صحن کے سینٹر میں پہنچا ہوں، یا اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے سروں پہ چھوٹے چھوٹے کالے برقعے، وہ 8-10 بچیوں نے بھیجن، کہتے مجھے گھیرے میں لیا، ان میں سے ایک سیدزادی آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کے اس نے کہا علامہ ممبر پہ جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی بیٹا۔ کہتا اس بچی نے آہستہ سا کہا ہماری حسرت ہے، ہماری ایک منت ہے۔ میں نے کہا بیٹا حکم کرو۔ اس بچی نے کہا ہمارا دل ہے آج ہمیں حسین کا اکبر سننا۔ نہیں سارے ہائی نہیں کی تھی، لیکن جنہوں نے کی ہے انہوں نے اچھی خوبصورت کی ہے۔ ہمارا دل کر رہا ہے آج ہمیں حسین کا اکبر سنا۔ کہتا ہے ایک دم مجھے محسوس ہوا یہ میں صحن حرم میں کھڑا ہوں، اکبر کا موضوع۔ علامہ کہتا ہے میرا بدن یوں کانپنا شروع ہو گئے۔ میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا بیٹا جگہ نازک ہے،
موضوع سخت ہے، جگہ حساس ہے، موضوع میں شدت ہے. میرا بیٹا مجھے نہ پڑھا. اللہ کرے ہائے ایک باری تسی کر دے جے آنسو جانے تے اکبر دی اجڑی ہوئی ماں جانے تسی ہائے کرے جے. بیٹا نہ پڑھا. کہتا میں نے انکار کیا. اس بچی نے سر جھکایا. مجھے اس بچی کے رخسار سے یوں آنسو زمین پہ گرتے ہوئے محسوس ہوئے. مایوس ہو کے اس سیدزادی نے ہاتھ باندھ کے کہا سنا دے تیری مرضی، نہ بھی سنا تیری مرضی، ورنہ تجھے واسطہ اس کا ہے جس نے اکبر کو 18 سال غلام. اللہ اکبر. تجھے اس بی بی کا واسطہ جس نے 18 سال اکبر کے لباس کو بھی مٹی نہیں لگنے دی. کہتا اتنا بڑا واسطہ، اس واسطے کی رد تو اللہ کے پاس نہیں ہے، اس واسطے کی رد تو کائنات کے بادشاہ مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا میں سناؤں گا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون بندہ ماتمی ہے، کون کون بندہ مجلسی ہے، لیکن کوئی مومن ایسا نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے، کوئی ماتمی ایسا نہ ہو جسے یقین ہو میرا ہاتھ اور سینہ صرف ماتم حسین کے لیے بنا ہے اور وہ ماتم نہ کر سکے. علامہ کہتا ہے میں بچی سے وعدہ کر کے ممبر پہ چلا گیا. میں نے جا کے اکبر کے فضائل پڑھنا شروع کیے. مجھے پچھلے 25 برس کی مجلس سے بھول گئی. وہ مجلس میں روحانیت ایسی تھی. کہتا میں نے مصائب اکبر کا شروع کیا. مصائب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں عجیب ماحول بن گیا. کہتا پڑھتے پڑھتے میرے منہ سے نکل گیا اکبر کے سینے میں برچھی لگی. میں نے ایسے نہیں کہا تھا کوشش کرنا ہائے کر دینا. میرے منہ سے نکل گیا. اللہ کرے جڑا بندہ بھی جلتے ہائے کرے اور کربلا جا کے سمندر میں اپنی اکھاں نال ویکھے. کہتا میرے منہ سے نکلا اکبر کے سینے میں برچھی لگی. کہتا میں نے ابھی یہ لفظ کہا تھا یا سامنے سے قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مجمع میں آیا. اس کا امامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا تھا. منہ پہ پیٹ کے کہتا ہے مہدی ممبر سے نیچے اتر. کہتا اس کے لہجے میں روب اتنا تھا. میں نے کہا سرکار میں نے کچھ غلط پڑھ دیا ہے، مجھ سے کوئی نامناسب لفظ ادا ہو گیا ہے. رو کے کہتا تو نے ٹھیک پڑھا یا غلط مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے تو نے کہا نا اکبر کو برچھی لگی آ ممبر چھوڑ کے آ دیکھ تب سے حسین کی قبر پھٹ گئی ہے. اندر سے تازہ خون ابل ابل کے آ رہا ہے. پردہ داروں کی طرف سے کوئی بیوی ہے جس کی آواز آ رہی ہے لوگوں میں نے اکبر برچھیوں کے لیے تو نہیں پالا. اکبر کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. حضرات تشریف رکھیں. آج کی اس مجلس کے اختتام پر